السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، نماز کے 6 ڈے میں آپ کو دل سے خوش آمدید۔ ہم روز نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ باندھتے ہیں اور کچھ الفاظ پڑھتے ہیں، لیکن کیا ہم جانتے ہیں کہ قیام میں کھڑے ہونے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ ہاتھ کہاں باندھنے ہیں اور ثنا کا اصل مطلب ہے کیا؟ آج کی ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں، کیونکہ آج کی بات آپ کا قیام پہلے سے زیادہ خشوع، ادب اور نور والا ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور سیکھیں نماز سیریز قیام کیا ہے اور کیوں فرض ہے۔ نماز میں کھڑے ہونا قیام کہلاتا ہے۔ فرض نماز میں قیام فرض ہے اگر کھڑے ہونے کی طاقت ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے سامنے ادب سے کھڑے ہو جاؤ۔ قیام میں بندہ اللہ کے سامنے ادب اور عاجزی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ اور قیام میں جسم کی صحیح پوزیشن: پہلا، سیدھے کھڑے ہوں۔ دوسرا، دونوں پاؤں کے درمیان معمولی فاصلہ ہو، یعنی 4 انگلیوں کا آپ درمیان میں رکھو، اتنا فاصلہ ہو آپ کے پاؤں کے درمیان۔ نظر سجدے کی جگہ پر ہو۔ جسم کا وزن دونوں پاؤں پر برابر ہو۔ بلا وجہ حرکت نہ کرے، یعنی ہلے جلے نہ، یہ سب خشوع پیدا کرتا ہے، یعنی یہ سب چیزیں خشوع پیدا کرتی ہیں۔ ہاتھ باندھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ مردوں کے لیے جو ہے، دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے یا سینے کے نیچے، دونوں درست ہیں، ٹھیک ہے؟ یا آپ ناف کے نیچے رکھ سکتے ہیں یا آپ سینے کے نیچے، یہ دونوں مردوں کے لیے ہے کہ وہ لوگ یہ ہاتھ یہاں پر باندھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب آگے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ عورتوں کا طریقہ کیا ہے۔ عورتوں کے لیے ہے کہ دونوں ہاتھ سینے پر جسم سے قریب، ہاتھ باندھنا عاجزی اور ادب کی علامت ہے، اس لیے ہاتھ باندھنا ضروری ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں ثنا۔ ثنا کیا ہے، کب اور کیوں پڑھتے ہیں؟ ثنا وہ دعا ہے جو تکبیر تحریمہ کے بعد، یعنی اللہ اکبر کے بعد اور سورۃ فاتحہ سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ ثنا: سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ ہے ثنا۔ چلے آئیے ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں کہ اس کے ترجمہ کیا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں اس کے ترجمے میں۔ اس کا مطلب ہے، یا اللہ تو پاک ہے، تیری تعریف کے ساتھ، تیرا نام بابرکت ہے، تیری شان بہت بلند ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ واحد ہے، اللہ یکتا ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو برکت والا ہے۔ ثنا پڑھتے وقت دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ثنا پڑھتے وقت دل میں یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، اس سے کوئی سوال نہیں مانگ رہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب بندہ اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی پاکی، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے بات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا ہے کہ یا اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تیری ذات پاک ہے، تو ہر عیب سے پاک ہے، تو ہماری سننے والا ہے یا میرے اللہ۔ قیام اور ثنا میں عام غلطیاں کیا ہوتی ہیں؟ پہلی غلطی، کھڑے ہوتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنا، یہ غلطی ہے، اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ دوسری غلطی، ہاتھ غلط جگہ باندھنا یا بار بار ٹھیک کرنا، ٹھیک ہے؟ یہ بھی غلطی، اس سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے، یعنی نماز ہم لوگوں کی خراب ہو جاتی ہے۔ اگلی تیسری غلطی ہے ثنا کو جلدی جلدی پڑھنا بغیر سمجھے، یعنی ترجمے کے ساتھ اس کو نہ پڑھنا بلکہ جلدی جلدی سے پڑھ لینا۔ چوتھی غلطی یہ ہے ثنا چھوڑ دینا، یعنی اس کو نہ پڑھنا، حالانکہ یہ سنت موقدہ ہے، یعنی ضروری ہے، اس کو پڑھنا ضروری ہے، سنت موقدہ ہے یہ۔ قیام کو روحانی بنانے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ نماز شروع کرتے ہی یہ تصور کریں کہ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، جو آپ کو دیکھ رہا ہے، جو آپ کو سن رہا ہے۔ یہ تصور قیام کو عبادت بنا دیتا ہے۔ صرف عمل نہیں، علم بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ صرف عمل نہیں،
اگر آپ نے آج کی ویڈیو سے قیام اور ثنا صحیح طریقے سے سیکھ لیا ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کریں، اور اپنی نماز میں جب آپ تکبیر تحریمہ کہیں اس کے بعد جب ثنا پڑھیں اور قیام کے کھڑے ہوں تو عاجزی اور انکساری کے ساتھ نماز کو شروع کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں سبحانک اللہم و بحمدک اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو جلدی مل سکے۔ کل 7 ڈے میں سیکھیں گے سورۃ فاتحہ، صحیح پڑھنے کا طریقہ اور غلطیاں۔ اللہ ہمیں خشوع والی نماز نصیب فرمائے اور ہم سب کو 5 وقت کا نمازی سچا پکا مسلمان بنائے، اور ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ پاک ہم سے راضی ہو۔